اورنگ آباد سے تشریف لائے ہمارے دوست، اردو کے ایک مقبول استاد، اردو کے سپاہی، اردو کے مجاہد ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی صاحب، آپ استقبالیہ پیغام پیش کریں گے. ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی. بہت بہت شکریہ. آج کے اس اوارڈ تقریب کے صدر علی جناب نسیم احمد صاحب، جو بنارس ہندو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آج کے صاحب اعزاز علی جناب ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب. مہمان خصوصی علی جناب شاہد نوفیس اعظمی صاحب، جو اردو کلچر اسٹڈیز سینٹر مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں. اسی طرح ہمارے مہمان اعزازی علی جناب ڈاکٹر اختر مرزا بیگ صاحب، علی جناب مقیم خان صاحب، اور ہمارے محمود مرزا صاحب جو الہ آباد یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں عربی فارسی شعبے سے، اور تمام حاضرین اکرام. سب سے پہلے تو میں میرے بہت ہی عزیز دوست اور انتہائی مخلص شخصیت علی جناب عبداللہ امتیاز صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ جب میں نے ان سے یہ بات کہی تو انہوں نے نہ صرف موقع دیا بلکہ تمام انتظامات یہاں پر کیے اور ایک بہت اچھی محفل کا سجانے کا انہوں نے بندوبست کیا یہاں پر. اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی میں شعبہ اردو کے تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر جو ہے کوآرڈینیشن ہے یہ لوگوں کے درمیان، اور عبداللہ امتیاز صاحب کے اطراف جو ہے یہ پورے ستاروں کے مانند جو ہے گردش جیسے کرتے ہیں ویسے ہے، اور سب کے ساتھ سے ایک یونٹی سے جو اتحاد بنتا ہے وہ میں نے یہاں پر دیکھا ہوں. تو میں ان کے شکر گزار ہوں تمام کا. مدح ادب فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے 1955 میں 22 فروری 1955 کو جے پی سعید صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا تھا، جس کے تحت مشاعرے منعقد ہوتے مہینے 15 دن میں. اس کے مقصد میں یہ تھا کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو ترغیب دی جائے جو لکھنے کی، اور وہ جو لکھ رہے ہیں ان پر جو اساتذہ ہے وہ اصلاح کا کام کریں. تو یہ سلسلہ چلا اور اس میں سبھی شامل ہوئے، بشر نواز صاحب، قاضی سلیم صاحب، معین شاکر صاحب، وحید اختر صاحب، صفی الدین صدیقی صاحب. ایک بڑی طویل لسٹ ہے جو اس میں شامل رہے ہیں. کئی سینکڑوں مشاعرے اس کے تحت لیے گئے اور اس سے نہ صرف نظم بلکہ نثر میں بھی کام ہوا. بہت سارے افسانہ لکھنے والے نئے لوگ جڑے، محمود شکیل صاحب، الیاس فرد صاحب، اور 5 لوگوں کی جو کتاب کا ایک مجموعہ جستجو کے نام، افسانوں کا مجموعہ جستجو کے نام سے مطلع ادب میں نے شائع کیا. تو اس کے بہت اچھے نتائج ملے اور اورنگ آباد کی ادبی فضا جو ہے میں رنگ بھر گیا. اور آج جو کہتے ہوئے مجھے یہ ہے کہ جو بھی شخص کے ہاتھ میں قلم ہے اورنگ آباد میں یا جو لکھ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلع ادب جے پی سعید صاحب سے وابستہ ہے. چاہے پھر وہ محمود شکیل جیسا بڑا افسانہ نگار ہو یا نور الحسنین جیسا عالمی فکشن نگار، یا پھر سعید خان زیدی جیسا مزاحیہ نگار ہو، یا ابو بکر رہجہ جیسا فقیہ نگار. شمیم صاحب، عارف خورشید صاحب، کتنے نام ایسے ہیں جو عمر بھر اپنے استاد کی عزت کرتے آئے ہیں. کسی نے کہا کہ خاطر سے احترام سے سر جھک گیا میرا، خاطر سے احترام سے سر جھک گیا میرا، محفل میں ذکر آیا تھا جے پی سعید کا. جے پی سعید صاحب کی مطلع ادب کے متعلق حاجی سلیم صاحب نے کہا تھا کہ مطلع ادب کی، اورنگ آباد کی ادبی تاریخ کو مطلع ادب کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہم نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا ہے ان محفلوں سے.
हाजी सलीम का बयान था। बशीर नवाज साहब ने जब اس کی شاخ گل کی رسم اجرا تھی اس وقت کہے کہ جب سے سعید صاحب نے ادب سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اورنگ آباد کے ادبی افق پر کوئی نیا قلم کا ابھر کر نہیں آیا. تو ایک تعطل ایک جنون طاری ہو گیا تھا. احمد اقبال صاحب نے کہا کہ اورنگ آباد کی آج کی جو ادبی رونق ہے وہ جے پی سعید کی مرہون منت ہے. جے پی سعید صاحب کے انتقال کے بعد اور اس سے بہت پہلے سے بھی وہ کنارہ کش ہو گئے تھے. ایک اورنگ آباد میں تعطل پیدا ہو گیا تھا, اس پہ جموں طاری ہو گیا تھا مطلع ادب کے. میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کوشش کی, اللہ کی توفیق تھی کہ اسے دوبارہ جو ہے شروع کیا جائے, اور پھر ہم نے اس کو شروع کیا اور پھر اس کے تحت محفلیں لینے لگی. یہ چنگاری بھی ڈھائے گی قیامت, جے پی سعید صاحب کا شعر ہے کہ یہ چنگاری بھی ڈھائے گی قیامت, مجھے خود اس کا اندازہ نہیں تھا. یہ چنگاری بھی ڈھائے گی قیامت, مجھے خود اس کا اندازہ نہیں تھا. جب میں نے دوبارہ مطلع ادب کو شروع کیا تو ایک اورنگ آباد کی ادبی محفل, اورنگ آباد کے ادبی ماحول میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ادبی پروگرام ہونے لگے. بہت ساری تنظیمیں اس کے بعد کام آنے لگی, پروگرام کرنے لگے, اور یہاں تک کہ ابھی ہر ہفتے میں کم سے کم 1-2 پروگرام ہو جاتے ہیں اور اورنگ آباد کا ادبی ماحول پورا گرمایا ہوا ہے. تو شکر ہے اللہ کا کہ مطلع ادب کا یہ کام ہے. مطلع ادب نے ساتھ ہی نیرنگ خیال کے نام سے جے پی سعید صاحب پر لکھے گئے لوگوں کے مضامین کی اشاعت کی. آج یہ موقع ملا اور اس کے توسط بنے ڈاکٹر قاضی نوید صاحب, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات پیش کریں. ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب. آج کی اس تہنیتی نشست کے صدر علی مقام بنارس ہندو یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو محترم نسیم احمد صاحب, ممبئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر محترم عبداللہ امتیاز, ان کے تمام شرکائے کار, شعبے کے تمام طلباء طالبات, ریسرچرز, اس خوبصورت شام کو رونق بخشنے کے لیے, اس جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے شہر شور انگیز کی تمام تر عوامی گہما گہمی مصروفیت کے باوجود اپنی شام کے چند گھنٹے ہم لوگوں کے ساتھ گزارنے پر آمادہ مختلف شعبہ جات کے صدور, شبلی کالج, اعظم گڑھ اور دیگر مختلف مقامات سے آئے مہمانان, میرے وہ تمام دوست احباب جو اورنگ آباد سے اس محفل میں شرکت کے لیے سفر کی صورتیں اٹھا کر میرے ساتھ آج شریک ہیں. خواتین و حضرات, میں ابتدا میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ علم, معلومات, اور عام طور سے فی زمانہ لوگ معلومات اور علم کو خلط ملط کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ معلومات ہی علم ہے. جو کچھ سعادت حاصل ہوئی ہے اس میں اس کا کرم, اس کی مہربانی
اس کی عطا شامل ہے. میرے اساتذہ وہ میرے تحتانی مدارس کے ہوں، ثانوی مدارس کے ہوں یا میرے کالج کے ہوں، جن میں عتیق اللہ شمیم بھوپالی جیسے اساتذہ شامل تھے، حبیب اللہ حسینی جیسے انگریزی کے ماہر استاد، زوار محمد خان، حامد مغربی تاریخ کے استاد. حبیب اللہ حسینی وہ شخص تھے جو انگریزی کے محاورے کو انگیز کر چکے تھے. انگریزی لکھنا بولنا معمولات کے مطابق یا اکادمی ضرورتوں کے تحت ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انگریزی محاورے پہ عبور، اس پر گرفت، یہ بہت چند لوگوں کے حصے میں یہ فیض آتا ہے، یہ فیض انہیں حاصل تھا. تو میں ممنون ہوں اپنے اساتذہ کا، اپنے دوست احباب کا، کہ ان کی عنایتیں، ان کی محبتیں، ان کی شفقت، ان کی مروت، بے شمار ایسے مواقع میں نے گزارے ہیں جب لوگوں نے مروتاً مجھے برداشت بھی کیا ہے. اپنی والدہ سے میں نے ایک سبق بہت عہد طفولیت بچپن ہی میں سیکھ لیا تھا. انہوں نے مجھے بار بار تاکید کی اور کہا کہ زندگی میں سب کچھ کرنا، دانستہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، اور نادانستگی میں اگر ہو جائے تو کوشش کرنا کہ اس سے معافی مانگنا. تو میں نے زندگی کا ایک اصول بہت قریبے سے، سلیقے سے، انکسار اور عجز کے ساتھ جو سنبھال کے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی کسی کی دل آزاری دانستہ نہیں کرتا. نادانستگی میں ممکن ہو، دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں. میں قاضی نوید، ان کے اہل خانہ، ان کے تمام خانوادے کا مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے قاضی سلیم، سابق وزیر ریاست عبدالعظیم اور میری اپنی استاد ڈاکٹر رانا حیدری کی صف میں مجھے کھڑا کر دیا. میں اس قابل نہیں، قطعی قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ اس خانوادے نے مجھے جے پی سعید ایوارڈ کا قابل سمجھا. ایک نسبت جو مجھے قاضی سلیم ان کے خانوادے سے وہ یہ ہے کہ جے پی سعید سے سعادت تلمیذ رہی ہے. اور سعادت یوں کہ میں نے مہینوں ان کے ساتھ بیٹھ کر علم ابجد سیکھی ان سے. لہذا جب بھی قاضی سلیم کی یاد آتی ہے تو ان کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جہاں چھوڑا تھا تم نے وقت رخصت وہیں پر زندگی ٹھہری ہوئی. جو انجام دے رہے ہیں. چلیے گفتگو کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے ایک اپنی مطلب کاروبار سے جڑتے ہوئے، یعنی کہ سروس سے جڑتے ہوئے آپ نے اردو ادب کو زندہ رکھا، اور آپ کا اشتہاق ہم نے دیکھا ہے آپ کے کاریکرم میں. اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک بطور کہ اردو ادب کہاں پاتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں، اور یہ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، آپ نے وہاں پر نظامت کے فرائض انجام دیے تھے، کیسا محسوس کرے تھے وہ پل گھڑی؟ جی دراصل استاد اورنگ آباد کے ایک بہت مشہور استاد شاعر جے پی سعید گزرے ہیں جو میرے والد محترم تھے. انہوں نے 1955 میں 20 فروری 1955 میں مطلع ادب فاؤنڈیشن کے نام سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تنظیم قائم کی تھی. اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان قلمکار جو ہوتے ہیں انہیں ترغیب دی جائے، اور وہ جو کچھ نظم و نثر لکھ رہے ہیں ان کی تخلیقات پر اساتذہ اصلاح کرے. اس طرح مہینے 15 دن میں محفلیں ہوتی تھی، ادبی محفلیں، اور ایسے سینکڑوں محفلیں ہوئی ہیں جس میں بڑے بڑے قاضی سلیم صاحب، بشر نواز صاحب، یعقوب عثمانی صاحب، وحید اختر صاحب، صفی الدین صدیقی صاحب، بہت سارے لوگ آتے تھے اور نوجوان بھی اس میں شامل ہوتے تھے.
اور اس طرح سے ایک ادبی ماحول پورے اورنگ آباد کا بنا. لیکن جے پی سعید صاحب کے بعد یہ فضا جو ہے بالکل بند ہو گئی تھی. یعنی یہ تنظیم مطلع ادب جو ہے یہ فعال نہیں تھی بلکہ مردہ ہو چکی تھی. جب میں اردو تدریس کے پیشے میں آیا تو مجھے اس کا شدت سے احساس ہوا کہ اس تنظیم کو دوبارہ قائم کیا جائے، اس لیے کہ اورنگ آباد کی ادبی فضا پر جمود طاری ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ تنظیم کو دوبارہ شروع کیا، باہر سے لوگ بلائے اور اس طرح سے محفلیں یہیں پر ہم نے منعقد کیے، جس کی وجہ سے اورنگ آباد کا ادبی ماحول بنا. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ بہت ساری تنظیمیں جو ہے کام کرنے لگی. آج جو ہے اورنگ آباد کا ادبی ماحول بہت رنگین ہے، بہت گرمایا ہوا ہے. یہ چنگاری بھی ڈھائے گی قیامت، یہ چنگاری بھی ڈھائے گی قیامت، مجھے خود اس کا اندازہ نہیں تھا. تو آج جو ہے مطلع ادب ایک ایسا پلیٹ فارم بنا جس کی وجہ سے پورا اردو دنیا میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی ہے. اور جے پی سعید کے مرہون منت ہے یہ جو رونق ہے اورنگ آباد کی، جس کا پورے ملک میں اورنگ آباد کا نام ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر. مطلع ادب جب ہم نے شروع کیا تو یہ ہم نے ایک کوشش کی کہ اس کے تحت جے پی سعید ایوارڈ دیا جائے اور اس کے تحت کتابیں بھی شائع کی جائے. تو ہم نے نیرنگ خیال جے پی سعید پر جو کچھ مضامین تھے وہ شائع کی اور ایوارڈ کا سلسلہ ہوا. تو پہلے جو ایوارڈ دیے گئے سابق منسٹر عبدالعظیم صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا، ذوالفقار حسین صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا، تلاوت علی صاحب یہ ایوارڈ سے نوازے گئے، شبیر حسین جوش صاحب کو یہ ایوارڈ دیا. اس کے بعد رشید صاحب جو ہے پربھنی کے جو ایجوکیشن میں ہیں ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. احمد بن ابود یعنی بیڑ کے انجمن ارشاد تعلیم کے صدر، ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا. محترمہ ڈاکٹر رانا حیدری کو یہ ایوارڈ دیا گیا. شاہ حسین نہری صاحب کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کیا گیا. اور اب ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر ارتکاز افضل جو یونیورسٹی اور جو ہے تعلیمی دنیا میں اے جی خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں جے پی سعید ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ممبئی یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب سے بات کی. انہوں نے چونکہ میرے بہت عزیز دوست تھے، میرے بہت قریب دوست تھے، اس لیے انہوں نے میری بات کو منظور کیا اور ہمیں وہاں پر ہم نے ممبئی یونیورسٹی شعبہ اردو کے اشتراک اور مطلع ادب یہ دونوں کا مشترکہ پروگرام وہاں پر 19 جنوری کو انعقاد ہوا اس کا. اور اورنگ آباد سے بھی جو ہے مقیم خان صاحب، بیگ اختر مرزا صاحب، ڈاکٹر پرویز اسلم صاحب، فیاض فاروقی، اسما سمرین جو اس کی سیکریٹری ہے، یہ تمام ممبئی گئے ہم لوگ. افضل خان صاحب بھی موجود تھے. اور ممبئی شہر کا ایک علمی ادبی شخصیات یعنی ممبئی شہر کا پورا کریم وہاں پر موجود تھا اور ایک عالی شان پروگرام منعقد ہوا. اس کے بعد مشاعرے کا اہتمام ہوا جس میں عرفان جعفری صاحب، عبید اعظم اعظمی صاحب اور خمر صدیقی صاحب، رشید اشرف صاحب، وارث جمال صاحب اور بہت سے شاعر اور شاعرات نے حصہ لیا. اور خالص ادبی جو آپ مشاعرے دیکھتے ہوں گے باہر، وہ جو صرف مشاعرے ہے، لیکن یہ خالص ادبی مشاعرہ رہا جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. جے پی سعید ایوارڈ جو ہے بڑی تیز احتشام کے ساتھ ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا. یہ ایوارڈ انہیں نسیم احمد صاحب جو بنارس ہندو یونیورسٹی سے وابستہ ہے اور شاہد نوخیز اعظمی صاحب جو اردو کلچر اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے، ان کے ہاتھوں تفویض کیا گیا. ڈاکٹر عبداللہ امتیاز جو صدر شعبہ اردو تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے. اور اعظم گڑھ سے، مرول زنجیرہ سے، رتنا گیری سے اور بہت آل اوور انڈیا سے یہاں پر لوگ آئے اور انہوں نے حصہ لیا. انہوں نے جے پی سعید کی زندگی کو سمجھا اور اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اورنگ آباد کے ادب کو سمجھنے کی کوشش کی. اس طرح سے اورنگ آباد کا جو ادب ہے
वो बाहर की दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुतारिफ हुआ और औरंगाबाद में जो सरगर्मियां हो रही हैं उससे लोग वाकिफ हुए। तो इस तरह का ये प्रोग्राम हुआ जिसको लोगों ने बहुत सराहा और मतलब अदब की काविशों को सराहा और बहुत बहुत मुबारकबाद दी। नहीं, औरंगाबाद में कहते हैं कि पहली उर्दू की गजल औरंगाबाद से ही शुरू हुई, मतलब सिराज औरंगाबादी से है, तो औरंगाबाद की सरजमीन से ही उर्दू अदब की शुरुआत हुई, ऐसा भी कहा जा सकता है। जी जी, वली औरंगाबादी का नाम उर्दू दुनिया में बहुत बड़ा है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। तो उन्होंने गेसु सवारे, फिर उसके बाद जो है सिराज औरंगाबादी, और सिराज और वली की ही जबान को मीर तकी मीर ने और उनकी ही शायरी को आगे बढ़ाया। इसलिए मीर कहते हैं कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। और सिकंदर अली वश्त कहते हैं कि वज्द उर्दू की आबरू है गजल, ये नवाजिश तेरे वतन की है, यानी औरंगाबाद की है। वश्त का ताल्लुक औरंगाबाद से था। तो जाहिर बात है कि इतनी मशहूर और मकबूल सिन्फ जो उर्दू की है, शायद ही किसी भी जबान में इतनी बड़ी सिन्फ हो, वो दुनियाए अदब को औरंगाबाद ही की देन है। उनके बाद और कौन कौन से शायर होते आए हैं अब तक औरंगाबाद में? औरंगाबाद तो शायरी का मरकज ही रहा है। वली और सिराज के बाद सफ़ी औरंगाबादी का नाम है। सिकंदर अली वज्द, हिमायत अली शायर, याकूब उस्मानी साहब उस्ताद शायर गुजरे हैं। याकूब उस्मानी साहब, हाजी सलीम साहब, बशर नवाज साहब और हमारे इकबाल, जावेद नासिर, जेपी सईद साहब, और इस अभी जो है फारूक शमीम साहब है, शमीम खान हैं, ये इर्तिकाज अफजल साहब, ये सब शायर हैं यहाँ से जो हिंदुस्तानी सतह पर अपना एक नाम, अपनी एक शिनाख्त रखते हैं। सर, हम देखते हैं कि जब निजाम हैदराबाद का दौर हुआ करता था, हमने हमारे बड़ों से सुना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये जबानों पर जो उर्दू का हाल है वही मराठी का भी हाल है, वही हिंदी का भी हाल है। इसलिए कि लोग जो है मादक परस्ती की तरफ, यानी प्रोफेशनलिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं। और ये जो है दूसरा जो उलूम है वो जरिए माश है, और जबकि अदब जो है जी जिंदगी का सलीका सिखाता है, जिंदगी को जिला बख्शता है। तो इससे आप रोजगार से नहीं जुड़ने की वजह से, यानी तमाम जबानें, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत, किसी भी जबान पे यही उसका मामला है। सर, हम भी काफी लोगों से मेरा मुशाहिदा रहा है, काफी लोगों से मुलाकात किया हूँ, काफी लोगों की शिकायत है, कह सकते हैं शिकायत कह सकते हैं, कुछ बात कह सकते हैं कि पहले के जमाने में उर्दू अदब जैसे कि शायरों की महफिल हुआ करती थी, एक बहाने से एक नजराने अता किए होते थे, एक कहने की माली इमदाद हुआ करती थी, एक बहाने से, एक आसान तरीके से। क्या आपको लगता है कि वो चीज का सिलसिला बनता खत्म होने से, कहने के रोजगार का जैसा मामला हम कह सकते हैं, वो सिलसिला खत्म होने से कहीं ना कहीं उर्दू अदब कमजोर पड़ा? वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो सिलसिला बढ़ गया है जी। जो सिर्फ शायर है और अपनी शायरी की सलाहियतों को बरोकार ला रहे हैं, वो तो आज करोड़पति लोग हैं। वो तो मुंबई में बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं जी, सिर्फ उर्दू की बिना पर। तो वो मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी आप अगर किसी शायर को लेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए से कम आपको फीस नहीं चार्ज करना पड़ेगी। अभी हमारे शहरों में वो मुशायरे हो रहे, तो ये जो मुशायरे हैं ये 6-6, 10-10 लाख रुपए के मुशायरे हैं जी। ये इस कदर पैसा जा रहा है, जबकि उसमें अदबियत नहीं है जी। हम खालिस अदब की चीज करते हैं, हमारा ताल्लुक अदब से है। सर, आजकल बहुत सी तंजीमें, बहुत सी कोशिश करती रहती है कि उर्दू अदब बढ़े। आखिर क्या वजह है कि नई नस्ल है जो उर्दू से वाबस्ता जुड़ी हुई है, उनके अंदर उतना शौक पाया नहीं जाता? क्या वजह है इसकी? आप क्या महसूस करते हैं ताकि उनको पैगाम चला जाए? मेरा ये मानना है कि हम जो उर्दू पढ़ने वाले हैं जी, वो संजीदगी से तालीम को नहीं ले रहे जी। मैं ये समझता हूं कि अगर किसी भी चीज को आप बेहद संजीदगी से कहे तो उसमें आपको मौके मैसर आते हैं जी। तो आज भी अगर उर्दू को कोई तवज्जो से पढ़ता है, जिस तरह से वो MBBS, जिस तरह से वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो जाहिर है उसको बहुत रोजगार के भी मौके मिलेंगे, तर्जुमे के, स्क्रिप्ट राइटिंग के, बहुत सारे काम अभी भी है जिसमें मैं जैसा बता रहा हूं कि लोग
करोड़पति हैं और बड़े बड़े सिर्फ उर्दू के दम पर बड़े बड़े यानी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं वो, तो जाहिर बात है कि उसको मेहनत करना पड़ेगी। जब तक और बच्चे जब मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो चाहे किसी भी उलूम में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले ले तो उनका तो हाल ऐसा ही होने वाला है। एक आखिरी सवाल, अभी उर्दू दुनिया अदब के एक बहुत मोतबर शख्स हमारे बीच नहीं है, मुनव्वर राना, उनके बारे में क्या कहिए? मुनव्वर राना हिंदुस्तान के अदबी उफक का एक बहुत बड़ा सितारा था और उनके इंतकाल की वजह से पूरे उर्दू दुनिया को सदमा पहुंचा है। वो तमाम हिंदुस्तान के जो उर्दू दान लोग हैं, आम लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करते थे। तो एक गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा सितारा जो है हमसे रुखसत हो गया है और हम उनके लिए ताज़ियत करते हैं कि कभी भी किसी ने भी न किसी हुकूमत के तहत उन्होंने डरे और न ही प्रेशर में कभी आए और आम लोगों की और गंगा जमनी तहजीब की उन्होंने नुमाइंदगी, माँ के एहतराम को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। तो इसके लिए जो है हमारा एक बड़ा जो है नुकसान, एक बड़ा खसारा इसमें हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खाजी नवीद, सदर शुबे उर्दू मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद और सदर मतलब अदब फाउंडेशन औरंगाबाद। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।